اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان ہم لوگ شروع کرتے ہیں، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 452 پر کہ اے بھائی، آدمی کو چرب اور لذیذ کھانوں اور نفیس اور دیدہ زیب کپڑوں کے لیے دنیا میں نہیں لایا گیا، اور عیش و عشرت اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے مقصد اس کی ذلت و انکساری اور عجز و محتاجی ہے، جو کہ بندگی کی حقیقت ہے۔ بندگی کی حقیقت ہے، لیکن وہ انکساری اور محتاجی جس کا شریعت مصطفی نے حکم فرمایا ہے، شریعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ باطل لوگوں کی وہ ریاضتیں اور مجاہدیں جو شریعت روشن کے موافق نہیں ہیں، وہ سوائے خسارے کے کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور ان سے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور عاقبت کی بہتری ذکر الہی پر وابستہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ہے، یعنی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا سکو۔ یعنی اللہ کو ذکر کرنے اور ذکر کثیرہ کرنے کا تنبیہ اس میں بھی ہے، لیکن اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے اس عنوان میں کہ بندگی کی حقیقت در حقیقت کیا ہے؟ عجز اور محتاجی ہے، یعنی جھکاؤ ہو، محتاجی ہو، تکبر نہیں ہو، اور بہت گھمنڈ اور فراخی نہیں ہو، بلکہ ذلت، انکساری اور عجز و محتاجی ہو۔ لیکن بابا یہاں پر یہ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ صرف محتاجی اور عجز و انکساری نہیں، بلکہ وہ محتاجی اور وہ عجز و انکساری جو شریعت مصطفی کے حوالے سے ہو، کیونکہ باطل لوگ جو ہیں، جو دوسرے گروہ کے ہیں اور جو باطل پرستی کر رہے ہیں، اور وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاجی دکھا رہے ہیں، اور وہ بھی غربت دکھا رہے ہیں، مجبوری دکھا رہے ہیں، وہ ریاضتیں دکھا رہے ہیں، تو وہ ریاضتیں محتاجیں بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ کا عجز و انکساری اور محتاجی ہو تو شریعت مصطفی کے انڈرٹیکنگ ہو، یعنی وہ محتاجی اور وہ عجز و انکساری ہو جس کی تاکید رسول پاک نے فرمائی ہے، اور جو ایمان کے ساتھ ہو، عشق و محبت کے ساتھ ہو، اور سچی عقیدت کے ساتھ۔ اس بات کا بھی فرق سمجھنا ضروری ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ بعض لوگ سیدھے سیدھے آتے ہیں، تو سیدھے سیدھے آنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو سمجھیے، دونوں میں فرق بھی سمجھیے کہ عجز و انکساری تو ہے، لیکن حق پر رہ کر کے ہو، باطل پر رہ کر کے نہیں ہو۔ اس بات کا سمجھنا بابا اشارہ کر دیے ہیں کہ اس کو سمجھا جائے۔ اگلا عنوان ہے ہم لوگوں کا، ہم نشین حق، یعنی ذاکر مذکور کے ساتھ ہے، اہل ذکر ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا جلیس و من ذکرنی، یعنی کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ہم نشین کو زمانے کے حوادث کا کوئی ڈر نہیں، اور نہ وہ کوئی ڈر کی چیز دیکھے گا۔ یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ہم نشین کو زمانے کے حوادث کا کوئی ڈر نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے حوادث کا ڈر نہیں ہو، اور وہ کوئی ڈر نہیں دیکھے گا۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غلبہ سکر میں ذات الہی کی طرف سے، یعنی میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے۔ یہ بات 448 صفحے پر درج ہے، لیکن یہ بات غلبہ سکر میں کہی گئی ہے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اس لیے کہ غلبہ سکر میں وہ اپنی شان جو ہے مولا کی شان سمجھ رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا جھنڈا تو سب سے بڑا جھنڈا ہے، اسی لیے کہا دیا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے نہیں کہا کہ ہم امتی ہیں، نہیں، وہاں پر تو وہ یاد ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ ایک راز کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جب اللہ والے گم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے بولنے لگتا ہے، اور آدمی جو ہے اسی میں دھوکہ کھا کر کے کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، اور آدمی اس میں کنفیوز کر جاتا ہے۔ اگلا عنوان ہے بسم اللہ میں بے کا نقطہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ علوم سب کے سب تمام علوم فقط 2-3 حرفوں میں مندرج ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس شخص نے علم و سماع اور کتابوں کے مطالعہ کے روح سے کہا ہوگا، کیونکہ
متقدمین میں سے بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 446 پر ہے۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ تمام علوم بسم اللہ کی با میں یعنی بے میں مندرج ہیں، بلکہ اس با میں بے کے نقطے میں ہے، اور اگر وہ شخص اس بات میں کشف کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا امر دو حال سے خالی نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تمام علوم 2-3 حرفوں میں عام طور پر مندرج ہے، خواہ ان 2 حرفوں کو اس کے معلوم کے ساتھ مخصوص کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو صدق کا احتمال رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 446 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ورضوانہ بھی اس نقطے کا اطلاق کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ مولا علی کی بات یہ حق ہے۔ مولا علی نے جو بات کہی ہے کہ میں بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں، وہ میں ہوں، اس بات کا اقرار کون کر رہے ہیں؟ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کر رہے ہیں۔ اس بات سے جو ہے شان اہل بیت اور شان مولا علی بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے حوالے سے آج ہم اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ جی نہیں، ہم مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے بھی یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تمام صوفیہ کے اقوال تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے راہ نامسلوک، محبت کی راہ۔ میرے مقدم طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ سرہ ہم کے بزرگواروں نے اسی نامسلوک راستہ کو اختیار کیا ہے، اور یہ غیر مقررہ راستہ ان بزرگواروں کے طریقے میں مقررہ راہ بن گیا ہے، اور بے شمار لوگوں کو اسی راہ سے توجہ تصرف کے ساتھ مطلب تک پہنچاتے ہیں۔ اس طریق کے لیے وصول لازم ہے، بشرطے یہ کہ پیر مقتدائے کے آداب کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ اس طریق میں بوڑھے اور جوان اور عورتیں اور بچے وصول میں برابر ہیں، بلکہ اس دولت کے امیدوار مردے بھی ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبندی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ سے ایسا طریقہ مانگا ہے جو کہ بلا شبہ مطلوب تک پہنچانے والا ہے۔ اس راہ نامسلوک میں قلب و روح کے پاؤں سے چلتے ہیں، نہ کہ علم اور عمل کے پاؤں سے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 445 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ راہ نامسلوک میں ہم قلب اور روح کے پاؤں سے چلنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک الگ ہی کنسیپٹ ہے یہ راہ نامسلوک، اس کو انہوں نے نام دیا ہے، یعنی یہ ایک الگ راہ ہے، یعنی اس میں قلب اور روح کے پاؤں سے چلتے ہیں اللہ والے لوگ۔ اور یہ بڑا ہی اٹپٹا سا عنوان تھا، اس لیے ہم نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ اور اس کو پھر سے دیکھیے کہ میرے مخدوم طریقہ نقشبندیہ قدس سرہ کے بزرگواروں نے اسی نامسلوک راستہ کو اختیار کیا ہے، لکھ رہے ہیں، اور یہ غیر مقررہ راستہ ان بزرگواروں کے طریقے میں مقررہ راہ بن گیا ہے، اور بے شمار لوگوں کو اسی راہ سے توجہ تصرف کے ساتھ مطلب تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ جو ہے شاید اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہی راہ عشق کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کو راہ نامسلوک کا نام دے کر کے یہ تحریر کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی راہ ہے جو عشق کی راہ ہے، اس میں قلب و روح کے پاؤں سے چلا جاتا ہے، اور یہاں پر علم و عمل کا کوئی گزارا علم و عمل کے پاؤں سے یہاں نہیں چلے جاتے ہیں۔ عجیب بات۔ اس طریقے کے لیے اصول لازم ہے، بشرطے کہ پیر مقتدا یہ کہ آداب کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ اس طریق میں بوڑھے اور جوان اور عورتیں اور بچے وصول میں برابر ہیں، یعنی اس راستے میں سب کا جو وصول ہے برابر ہے، جی، بلکہ اس دولت کے امیدوار مردے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ سے ایسا طریقہ مانگا ہے جو کہ بلا شبہ مطلوب تک پہنچانے والا ہو۔ اس راہ نامسلوک میں قلب و روح کے پاؤں سے چلتے ہیں۔ بالکل یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ عشق کی راہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور آگے چل کر کے یہی جو کنسیپٹ ہے وارثیہ گھرانے میں پنپ گیا اور چشتیہ گھرانے میں پنپ گیا، اور دوسرے سلاسل میں بھی یہ طریقہ عشق پنپ گیا۔ اس میں جو ہے قلب اور روح کے راستے سے طے کرایا جانے لگا راستہ، علم و عمل پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا، شریعت پر زیادہ فوکس نہیں کیا، بلکہ طریقت اور حقیقت پر فوکس کر کے اس چیز کو آگے بڑھایا گیا۔ بعد میں اب سمجھ میں آتا ہے کہ دادا حضور کے جو طریقے رہے مختلف، وہ یقیناً یہی راہ نامسلوک سے
منسلک ہیں، اور یہی کنسیپٹ ہے جو آگے چل کر کے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقبالیات کا جو رنگ آیا سامنے، علامہ اقبال کی فکر پنپی، حضرت واصف علی واصف صاحب کی فکر آگے بڑھی، اور بعض جو اس زمانے کے ویسے ہندوستان میں بالخصوص ویسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے زیادہ شریعت کی پرواہ کیے بغیر اس راستے میں لوگوں کو آگے چلایا، جیسے حضرت وارث علی صاحب، حضرت مسکین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ، یعنی ایک نیا کنسیپٹ تیار ہو گیا، اور ایسی چیزیں بھی آ گئیں جو لگنے لگا کہ نہیں شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے جانب سے اوپر سے اذن لے کر کے چالو کیا، جیسے محفل سما، قوالی، رقص اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے شریعت کو تھوڑا سا اندیکھا کرتے ہوئے چھوٹ دے کر کے لوگوں کو اس راستے میں لگایا گیا، اور لوگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ہم کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ جو سوچ ہے یہ راہ عشق کی سوچ تھی جو حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی پنپنا، اور یہ پنپتے پنپتے اب دیکھیے اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب لوگ جو ہے صوفیانہ رنگ میں رنگ کر کے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور مولوی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا، میں نے وہ دنگ رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلا عنوان ہے راہ نامسلوک کیا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی اور آگے بات انہوں نے لکھا ہے، اسی صفحہ نمبر 442 پر دیکھیے، راہ مسلوک جاری سے مراد واللہ علم سلوک کا راستہ ہے، اور 10 مشہور مقامات کا ترتیب وار مفصل طور پر طے کرنا ہے، اور اس راستے میں نفس کا تزکیہ قلب کے تصفیہ پر مقدم ہے۔ اللہ اکبر، نفس کا تزکیہ قلب کے تصفیہ پر مقدم ہے، اور اس میں انابت اور توبہ ہدایت کی شرط ہے، اور راہ نامسلوک سے مراد جذبہ اور محبت کا راستہ ہے۔ وہی بات آ رہی سامنے، جذبہ اور محبت تو عشق کا راستہ ہے، اور اسی میں تصفیہ قلب تزکیہ نفس پر مقدم ہے، اور یہ اجتباء کا راستہ ہے جس میں انابت و توبہ کی شرط نہیں ہے، اور یہ راستہ محبوبوں اور مرادوں کا راستہ ہے، برخلاف پہلے راستے کے وہ محبوں اور مریدوں کا راستہ ہے۔ غرض وہ راستہ جس پر بڑا قافلہ جا رہا تھا وہ راہ سلوک ہے، جو 10 مشہور مقامات کو مفصل وار ترتیب و وار قطع کرنے سے طے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر مشائخ خاص کر متقدمین اسی راستے سے اپنے مقصد تک پہنچے ہیں، اور غیر جاری راستہ جو ان 2 ترکوں نے اختیار کیا ہے اور حسین قصاب نے اسی راہ پر ان کی مطابعت کی، وہ جذبہ اور محبت کا راستہ ہے، جو اسی مشہور اور جاری راہ کے نسبت وصول اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ یعنی میں نے وہی بات کہی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل دل کھول کر کے اس بات کا اقرار آج سے تقریباً 500 سال پہلے کر لیا تھا کہ یہ راستہ جو ہے عشق کا بھی ایک راہ ممکن ہے۔